قال اللہ تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. مستوى ثانیہ کے اندر ایک حدیث کا مقرر ہے، اسی طرح سے فقہ. تو انشاءاللہ دو دن حدیث پڑھیں گے. جو کچھ حدیثیں باقی ہے وہ اس کے علاوہ جو مقرر حدیث ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ چند حدیثیں چھوٹ گئی تھی جیسا کہ بتایا گیا. آج کے درس کی جو حدیث ہے وہ حدیث بھی ایک اہم حدیث ہے، جس میں غصے کے احوال بیان کیے گئے ہیں، غصے سے منع کیا گیا ہے. تو باذن اللہ پڑھیں گے اس کو، انشاءاللہ سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں غصے کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا ترجمہ نام وغیرہ گزرا. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا اوصینی، آپ مجھے وصیت کریں. اوصا یوسی مانا وصیت کرنا. ان رجلا قال للنبی، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کریں، وصیت کریں. وصیت کہتے کس کو ہیں؟ وصیت کسی عظیم معاملے کے بارے میں کوئی آدمی کسی کو کوئی سمجھائے، اس کے بارے میں تنبیہ کرے، اس کے بارے میں تاکید کرے. تو وصیت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑی چیز ہوتی ہے، جس کے بارے میں آدمی کسی کو تاکید کرتا ہے. تو یہ صحابی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کریں، وصیت کریں. یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، یہ صحابی اللہ کے رسول پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور پوچھتے اور آپ سے نصیحت طلب کرتے. یعنی وہ یہاں کوئی وہ مسئلہ نہیں پوچھ رہے، یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا تو ٹھیک ہے، سوال کے آدمی کو ضرورت پڑی. لیکن یہاں پر اس صحابی نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، بلکہ آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ سمجھائیے، کچھ نصیحت کیجیے، آپ مجھے اچھی باتیں بتائیے. یعنی عام باتیں یا کوئی بھی چیز ہو جس سے مجھے عبرت حاصل ہو، میں نیک عمل کر جاؤں، سدھر جاؤں. حالانکہ صحابہ کرام سب کے اعلیٰ اخلاق کے تھے، لیکن پھر بھی ان کو چاہت کتنی ہے، کتنا شوق ہے. صحابہ کرام اکثر اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، پوچھتے تھے، سنتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سننے کے لیے کتنے حریص ہیں، کتنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آج اگر ہم جائزہ لیں ہمارے ماؤں بہنوں کا، اسی طرح سے مسلمان مردوں کا بھی، تو پوچھنے کے لیے بہت لوگ کم آتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت کم آتے ہیں. مسجد میں اگر دروس ہوتے ہیں تو لوگ بہت کم ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں صحابہ کرام کا حال، پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آپ مجھے نصیحت کریں، سمجھائیے. ایمان میں کون افضل ہے، کون عمل افضل ہے، یہ ساری چیزیں، جنت کے بارے میں خبر دیجیے، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام پوچھتے تھے. اسی لیے ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی جو ہم سے بڑے علم رکھنے والے ہوں یا ہم سے بڑی عمر میں ہے، ہم ان سے کچھ نصیحت کریں، ان سے کہیں کہ ہمیں آپ بتائیے، کچھ نصیحت کیجیے. ہمارے اندر کوئی خامی ہے تو آپ ہمیں بتائیں،
اگر عورتیں ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بڑی عورت ہے یا اسی طرح سے گھر میں کوئی خاندان میں بڑی عورت ہے، اس کو بتا کہ اگر میرے اندر کوئی چیز ہے تو آپ مجھے بتائے، سمجھائے. یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے ذریعے آدمی اپنی زندگی کو سودا دیتا ہے. کیونکہ ہم اپنے عیوب کو کم دیکھتے ہیں، دوسرے ہمیں دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے پاس یہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کیجیے. یہ صحابی کون تھے؟ اس سلسلے میں بعض علماء نے ان کا نام بیان کیا ہے کہ ان کا نام ہے جاریہ بن قدامہ. جاریہ بن قدامہ. بعض نے بعض کا دوسروں کا بھی نام لیا، ابو دردہ کا بھی. تو یہ صحابی آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. بعض روایت میں ہے کہ صحابی نے کہا یا دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں چلا جاؤں، یا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں اللہ کے غصے کو ہٹا دوں. اور کہا کہ آپ مجھے زیادہ مت بتائیں، یعنی تھوڑی چیز بتائیں میں اس پر عمل کر سکوں. اور پھر اس صحابی نے بار بار فردد میرا آرم، یعنی اللہ کے رسول نے اس سے کہا لا تغضب، غصہ مت ہو. جب وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کریں، نصیحت کریں، کوئی عمل بتائے تو میں اس پر عمل کروں. تو آپ نے کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ مت کرو. گویا کہ اگر ہم سے کوئی طلب کر رہا ہے کوئی شخص نصیحت، تو ہم دیکھیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر وہ آدمی ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ آدمی بخیل ہے، تو ہم کہیں کہ بھائی صدقہ کرو، صدقہ اچھا عمل ہے. کیونکہ وہ الحمد نمازی، پکا نمازی، لیکن سخاوت میں کم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. جو جس کے پاس آ رہا ہے پوچھ رہا ہے. اگر کوئی شخص ہمارے پاس آ رہا ہے پوچھ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو ہم کہیں کہ نظر غیر محرم نظر دیکھنا حرام ہے، یہ گناہ ہے. تو جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو اور وہ ہمارے پاس نصیحت حاصل کرنے کا آ رہا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا محتاج ہے، کون سی اس کے اندر خامی ہے. اگر ہمیں اس کا علم ہو، اگر معلوم نہ ہو تو ہم عام نصیحت کریں کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اچھا اعمال کرو، گناہوں سے بچو، اس طرح کی چیزیں. لیکن اگر ہمیں علم ہو تو ہمیں اس طرح سے بتانا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں میں صحابہ کرام مختلف سوال کرتے ہیں. تو آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل نماز کو اپنے اوقات میں پڑھنا ہے. کسی کو بتاتے ہیں کہ سب سے بہتر اسلام کھانا کھلانا ہے. کسی کو بتاتے ہیں سب سے بہتر عمل اللہ پر ایمان ہے. مختلف جواب ہیں. تو اللہ کے رسول نے مختلف لوگوں کے حوالے سے مختلف جواب دیے. یہاں پر بھی صحابی آ رہے ہیں کہ نصیحت کیجیے تو آپ کریں غصہ مت ہو. یعنی کسی گناہ سے روکنا یا برے کام سے روکنا، یہ بھی نصیحت ہے، یہ بھی وصیت ہے. تو کوئی آدمی ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ حلال روزی کی تلاش نہیں کرتا، تو ہم اس سے کہیں کہ حرام مت کماؤ. یہ تو میں نصیحت کرتا ہوں. لا تغضب، کہ غصہ مت ہو. غصہ انسان کے اندر، دل کے اندر، جسم کے اندر ایک خون یا جوش مارتا ہے. خون کسی چیز کو دیکھ کر کے، ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر کے، یا جو انسان کو اچھی نہیں لگتی ہے وہ، یا انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے برداشت نہیں کر پاتا تو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ غصہ ہے. لا تغضب، کتاب میں بھی غصے کی تعریف دی ہوئی ہے کہ غصہ مت ہو. فرد میرا عرض. تو اس صحابی نے بار بار کہا کہ اللہ کے رسول اور نصیحت کیجیے، اور نصیحت کیجیے. تو فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے، پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے غصہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک غصہ قابل محمود، یعنی اس کی تعریف کی جائے. مثال کے طور پر اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھا ہے، بھائی نماز نہیں جاؤ، پھر بھی نماز کو نہیں جا رہا ہے، غصہ آ گیا. تو یہ غصہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن غصہ دنیا کی معمولی چیزوں کے اندر غصہ آ جانا، اور دنیاوی چیزوں کے اندر غصہ آ جانا، اور پھر آدمی اس کی وجہ سے اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دے، اور سے پھر ناراض ہو جائے دنیا کے معاملات کے اندر. مثال کے طور پر میں گھر کی بات بتاؤں کہ اگر آدمی گھر پر آیا اور اس کی ماں نے یا بیوی نے یا کسی نے کھانا وقت پر نہیں بنایا، تو غصے میں آ کر کے برا برے الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ کرنا شروع کر، خاص کر بیوی سے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کنٹرول کر لے.
یا دوسری مثال، کوئی آدمی یا عورتوں کو مابین میں کوئی معاملہ، کوئی عورت اس کو کچھ کہہ دے کہ تم ایسی ہو ویسی ہو، تو وہاں کنٹرول کر لے اور برا بلا نہ کہیں بلکہ صبر کر لے. یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو آدمی یہاں کنٹرول کر لے، کیونکہ اللہ کا سن میں لے سے شدید بسورا انما شدید الذی یملک نفسه بالغضب، کہ بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کو کنٹرول کر لے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن مردوں کے بارے میں، متقیوں کے بارے میں، کہ وہ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح سے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے، غصہ کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے، یعنی غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا، مثال کے طور پر میں مسجد کا متولی ہوں، تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ مسجد کو سنبھالتے نہیں، مسجد کا پیسہ کھا گئے، حالانکہ میں ایسا کیا نہیں ہوں. تو مجھے تکلیف ہوئی اس کی باتوں سے، لیکن میں نے غصے کو پی لیا اور صبر کر لیا، اور اس کو برا بلا نہیں کہا، اس کو مارا نہیں، حالانکہ میں مار سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں. تو اس کا معنی ہے غصے کو پی جانا. اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ مومن لوگ کیا ہے جب غصہ ہوتے ہیں تو پھر معاف کر دیتے ہیں. یعنی غصہ تو آ گیا لیکن پھر پی گئے اور اس کو معاف کر دیا. تو یہ غصہ قابل، یعنی اس طرح غصہ آ جائے تو آدمی غصے کو پی لے. غصہ بتایا گیا کہ دو طرح کا ہے. غصہ وہ جو غصہ تعریف والا ہے، یعنی اچھا غصہ ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بار بار کہہ رہے پھر غصہ آ گیا کہ تم لوگ مانو گے نہیں، اور آدمی ناراض ہو چلا گیا، تو یہ اچھا غصہ ہے. پھر بھی سمجھاتا ہے لیکن یہ غصہ اپنی جگہ پر ہے. کہیں پر گناہ کام ہو رہا ہے، آدمی غصہ آ گیا، اب وہ مٹا سکتا ہے نہیں مٹا سکتا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تو یہ غصہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن غصہ جو دنیا کے معاملات میں آتا ہے، گھر میں آیا آدمی ابھی کپڑا پریس کیا ہوا نہیں اور غصہ ہو گیا، گالی گلوچ شروع کر دیا، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. اور بہت سارے معاملات اگر آدمی اس حدیث پر عمل کرے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ مت ہو، تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. گھر میں یا بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ٹائم پر کپڑا دھلا ہوا نہیں ہے، یا اسی طرح سے ٹائم پر کھانا بنا ہوا نہیں ہے، یا اسی طرح سے بیوی کی طرف سے کہ شوہر نے وقت پر پیسہ نہیں دیا ہے یا خرچہ نہیں دیا ہے. تو وہاں اگر غصہ نہ کرے اور غصے کو پی لے اور صبر کر لے تو معاملات بڑھیں گے نہیں. اور شوہر بھی اگر غصے کو پی لے اور صبر کر لے، کیونکہ اگر اس غصے کو پی لے گا تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. کبھی کبھار ان چھوٹی چیزوں پر آدمی غصہ کرتا ہے، نمک کھانے میں زیادہ ہو گیا، غصہ کیا، جھگڑا کیا، گالی گلوچ، یہاں تک معاملہ بڑھ جاتا ہے اللہ کی پناہ یہاں تک طلاق ہو جاتی ہے. سبب کیا تھا؟ غصہ تھا. تو غصے کو پی جانا یہ بہت ہی عظیم نیکی ہے، اور اللہ کے سنا ہمیں اس کی ترغیب دی ہے، اسی لیے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. بچوں کے معاملات کے اندر بھی بچے کبھی کبھار شرارت کرتے ہیں، غصہ آتا ہے، اتنا غصہ کہ ان کو مار پیٹ کرتا ہے، یہاں تک زخمی کر دیتا ہے. تو بچے ہیں، شرارت کریں گے، وہاں غصہ آ رہا ہے تو آدمی اس کو کنٹرول کرے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں، ایسا دیکھنے میں آتا ہے، ہم سے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، آدمی غصے کو کنٹرول کرے اور غصے کو پی لے، یہی سب سے بہتر چیز ہوتی ہے اس میں ہمارے لیے. تو یہ ایک مختصر حدیث ہے لیکن بہت ہی جامع اور معنی حدیث ہے. اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر کوئی سوال ایک یا دو ہو تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اس حدیث کو یاد کرنا ہے، اس کی پہلی حدیث اس کو بھی یاد کرنا ہے، اور ترجمہ اور اسی طرح سے ابو ہریرہ کا نام کیا ہے، ان کی وفات کب ہوئی، میں نے سب بتایا ہے، اسی طرح سے ان کی کتنی حدیثیں ہیں، کیا کنیت ہے، کیا نام ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے.